ایک لڑکا روڈ پر گاڑی چلا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 1 سے 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ سنسان راستے میں وہ اکیلے گاڑی چلاتے ہوئے اپنی ہی موج میں جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ نہ تو کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی اور ساتھی تھا۔ گاڑی چلاتے چلاتے اس کی نظر سامنے لگے بیک مرر کی جانب پڑی تو اس کو لگا کہ اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ اس نے جیسے ہی فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ پھر سے اپنی مستی میں ڈرائیو کرنے لگ گیا کہ پھر سے اس کو فیل ایسے ہی کچھ ہوا۔ اس نے ڈر کے مارے مرر کی طرف دیکھا ہی نہیں، لیکن وہ مسلسل ڈر رہا تھا کہ پھر سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی وہ آگے دیکھنے لگا تو اس کی گاڑی کے آگے ایک بچہ اور ایک عورت اسے دکھائی دی۔ اس نے بڑی ہی مشکل سے بریک لگائی، لیکن گاڑی کی سپیڈ اتنی تھی کہ اسے لگا اس نے اس کو کچل دیا۔ اس نے جلدی سے گاڑی سے نیچے کی طرف اتر کر دیکھا تو وہ اور زیادہ ڈر گیا، کیونکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ روڈ بالکل سنسان اور خالی پڑا تھا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، "ارے ذیشان، کیا ہو گیا یار تجھے؟ کیا کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھ رہا ہے؟" خیر وہ پھر سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی چلانے لگا۔ ذیشان کا ابھی کافی سفر پڑا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے اس نے طے کر ہی لیا۔ ذیشان کا گھر سوسائٹی میں ایک اونچی سی عمارت میں تھا، جس کے 6th فلور پہ اس کا روم تھا، جو کہ رینٹ پہ تھا۔ ذیشان اپنے روم میں جاتے جاتے بس وہی سوچتا رہا کہ اس کے ساتھ آج کیا سین ہوا۔ آخر وہ سب کیا تھا؟ میری آنکھوں میں نیند تھی یا کچھ اور؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ اپنے روم میں پہنچتا ہے اور اپنا ڈور لاک کر کے سو جاتا ہے۔ ذیشان کو لگ رہا ہوتا ہے اسے کوئی پکار رہا ہے۔ ذیشان، ذیشان۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے کچھ نہ دکھائی دیا۔ ذیشان نے اپنے فون کی ٹارچ آن کی اور پھر سے سو گیا، اور پھر سے اسے کسی نے آواز دی، بالکل ویسے ہی ہلکی آواز میں۔ وہ پھر سے ڈر کے اٹھ جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں اس کا ڈور کوئی زور زور سے پیٹنے لگتا ہے۔ ذیشان بہت کانپنے لگتا ہے اور اس کا خلق خشک ہو جاتا ہے۔ ذیشان سے ڈر کے مارے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ کون ہے۔ ذیشان اٹھنے لگتا ہے اپنے بستر سے کہ ڈور ناک ہونا بند ہو جاتا ہے۔ وہ لگاتار دروازے کو گھور رہا ہوتا ہے کہ پھر سے کوئی دروازے پر نہ آ جائے۔ سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ ذیشان پھر سے خود سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ "ارے یار ذیشان، آج کیا ہو گیا تجھے؟ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے عجیب عجیب آوازیں کیوں سن رہا ہے؟" وہ پھر سے یہی بات کر کے سو جاتا ہے۔ ذیشان بڑے آرام سے سو رہا ہوتا ہے کہ اسے اچانک اپنے باہر والے روم سے آواز آتی ہے، "مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ!" ذیشان پھر سے بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی رضائی کو اپنے اوپر تک اوڑھ لیتا ہے تاکہ اسے کوئی آواز نہ آئے، لیکن وہ آواز ہے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ذیشان اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر والے روم کی طرف جاتا ہے، ساتھ ہی وہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ ذیشان کے قدم بھی وہیں رک جاتے ہیں۔ وہ ڈری ہوئی آواز میں بولتا ہے، کون ہے وہاں؟ پلیز ٹیل می، یہاں کون ہے؟ لیکن آگے کوئی جواب نہیں آتا۔ اب کی بار ذیشان بہت ڈر جاتا ہے اور اپنے بستر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور بس وہ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ صبح کب ہوگی۔ گھڑی پر 5 بج چکے تھے۔ ذیشان کو لگ رہا تھا کہ میرے علاوہ بھی اس گھر میں بہت سے لوگ ہیں، جبکہ وہ اکیلا ہی تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا اس کے بیڈ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، وہ ابھی اس کا گلا دبا دے گا، یا تو اس کے بیڈ کے نیچے سے کوئی نکل کر اسے چاقو سے مار ڈالے گا۔ ذیشان کا ڈر اسے پل پل مار رہا تھا۔ ان سب میں دن کا اجالا ہو گیا۔ ذیشان تھوڑا ریلیکس ہوا، لمبی سانس لی اور لیٹ گیا۔
پھر سے ذیشان کے دروازے پہ زور سے کسی نے نوک کیا۔ ذیشان پھر سے ڈر گیا۔ ڈر سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، جیسے ابھی مر جائے گا۔ اتنے میں ایک آواز آئی، دودھ والا بھائی، دودھ والا آیا ہے بھیا۔ ذیشان اس دودھ والے کی آواز سن کر لمبی سانس لیتا ہے اور ڈور اوپن کرتا ہے۔ دودھ والا اسے دودھ دے کر چلا جاتا ہے۔ ذیشان اس رات سو نہیں پایا۔ اتنے میں اس کے آفس کا ٹائم ہو گیا اور وہ آفس کے لیے تیار ہو کر نکل گیا۔ ذیشان اس خوفناک رات کو کبھی نہیں بھول پایا اور بس یہی سوچتا رہا، وہ میرا ڈر تھا یا کچھ اور۔ دوستو، ڈر ایسی چیز ہے جو بہادر سے بہادر انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس دن ذیشان کے ساتھ نہ تو کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کوئی جادو تھا، وہ بس ایک ڈر تھا۔ آپ میں سے کسی کو ایسے ڈر لگا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے خونی جزیرہ۔